بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي الضفة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو یہ عبارت پڑھ لی تھی اور اس پہ جو حضرت کے عربی نسخے جو انہوں نے اپنی تحقیق سے شائع کیا ہے اس پر جو حاشیے تھے وہ بھی پڑھ لیے تھے. برکت کے لیے عبارت دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو انشاءاللہ حضرت کا جو تحت اللفظ ترجمہ ہے اس پر آئیں گے انشاءاللہ. فرما رہے ہیں کیف ولا تتبین اسرارہ الا لمن تمکن فی العلوم الشرعیت بأسرها واستبد في الفنون الإلهية عن آخرها ولا يصفو مشربه إلا لمن شرح الله صدره لعلم لدني وملأ قلبه بسر وهبي وكان مع ذلك وقاد الطبيعة كان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال الكريهة حاذقا في التقرير والتحرير بارعا في التوجيه والتحبير قد عرف كيف يؤصل الأصول ويبنى عليها الفروع وكيف يمهد القواعد ويأتي لها بالشواهد المعقول والمسموع. اچھا جی، ترجمہ کیسے کیفا کا ترجمہ کیسے کی ہر کس و ناکس کے فن میں گفتگو کر سکتا ہے. میرا خیال اچھا ترجمہ ہوتا کیوں کر یہ ہو سکتا ہے کہ اس فن میں گفتگو کرے. اور فارسی والے نے جو ہے بہتر ترجمہ کیا چتور میتھواں درگی عرصے جولان ست در صورت ایک اسرا ہے. بہرحال کیسے ہر کس و ناکس اس فن میں گفتگو کر سکتا ہے، در حال ہاں کہ اس علم کے اسرار اسی پر کھلتے ہیں جو تمام علوم شریعہ میں قدم راسخ رکھتا ہو. تمکن قدم راسخ تمام علوم دنیا میں مہارت تامہ رکھتا ہو اور اس علم کی گھاٹ اس شخص کے لیے ستھری ہوتی ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے لیے کھول دیا ہو. اس کا ترجمہ کہاں کیا واستبد فی الفنون الالہیۃ عن آخرہ. علم اسرار اس پہ جو تمام قدم راست اور تمام فنون دینیہ فنون الہیہ کو دینیہ کا ہے مہارت تامہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اور اس علم کی گھاٹ میں اس شخص کے لیے ستھری ہوتی ہے. ولا یسر مشرب الا لمن شاء، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے لیے کھول دیا ہو اور اسرار وہبی سے اس کے قلب کو بھر دیا ہو. علاوہ جی وہ تیز ذہن وقادت طبیعہ ما ذالک وقادت طبیعت صرف ذہن نہیں ہے، لیکن یہ مطلب یہ کہ عمومی رواں طبیعت ربع وقادت طبیعت سیال الکریہ تیز ذہن تقریر و تحریر کا ماہر حاذقاً فی تقریر بارعاً فی توجیہ و تحبیر اور توجیہ و تحسین کلام میں یگانہ روزگار ہو اور یہ جانتا ہو کہ ایک اصول کس طرح بنائے جاتے ہیں
عمومی قواعد، کس طرح اس پر فروع و تعمیر کی جاتی ہے، اصول کا علم جانتا ہو اور منطقی بھی ہو، کیونکہ اس ڈیڈکشن کرے گا اور فروع و تعمیر کرے گا، قواعد بھی جانتا ہوتا ہے، اور ضوابط کیسے تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے عقلی اور نقلی دلائل و شواہد کیسے پیش کیے جاتے ہیں وغیرہ. یہ ترجمہ ہے. اب یہ لغات جو ہے ہم نے کر لی تھیں ساتھ ساتھ، لیکن یہ کہ اب اردو میں کر رہے ہیں تو تمکن من الامر، قادر ہونا، تمکن اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. استبد بالامر، ڈکٹیٹر ہونا، قادر مطلق ہونا، مستقل استبداد میں نہیں، مطلب یہ کسی چیز پر حاوی ہونا. صفا یسو میں نے صاف ہونا، گدلا نہ ہونا. مشرب، پانی پینے کی جگہ. گھاٹ، جمع مشار، اس میں مکان ہے. لدنی کہ آخر میں یا نسبت کی ہے لدنا کے طرف منسوب مراد وہبی علوم، اور یہ محاورہ ہے. وعلمناہ من لدنا علما سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہم نے خضر کو اپنے پاس سے خاص طور پر علم سکھایا. وقاد، اس میں مبالغہ ہے، بہت روشن. وقد وقتاً، روشن ہونا. ضرب یضرب سے عربی میں حضرت نے کہا سریع التوقع، تو وہ صرف مطلب صرف روشن ہونا نہیں ہے، لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہے. سیال اس میں مغالہ ہے، بہت بہنے والا. طبیعت، کریہ، طبیعت. بار فائق، برا ہو، علم یا فضیلت جمال میں غالب ہونا یا آگے ہونا، ایکسلنس. توجہ، بات کو قریب الفہم بنا کر پیش کرنا اور انداز بیان کرنے کو اشکال باقی نہ رہے. اس سے زیادہ توجہ کا مطلب جو ہے جسٹیفیکیشن، چیز کی جو ہے وجہ بیان کرنا. حبر الکلام، اس کو مزین کرنا، عمدہ بنانا. اصلہ، یہ کون سا ہے؟ اصل یؤصل، میرا خیال ہے اصل یؤصل، اصل بیان کرنا، اصول وضع کرنا. جڑ والا. مہد الفراش، بستر بچھانا. مہد الامر، درست اور ہموار کرنا. تشریح، گھاٹ کا ستھرا ہونا کنایہ ہے پسندیدہ کام سے. اگر تالاب یا ندی کا گھاٹ گدلا نہ ہو تو وہاں سے صاف پانی ملے گا، اور جس گھاٹ کو پانی لینے والے نے پینے یا پینے والوں نے گدلا کر رکھا وہاں سے گدلا پانی ملے گا. علم اسرار دین کا گھاٹ اس کے لیے ستھرا ہوتا ہے جس کو قدرت نے علوم وہابی سے وافر حصہ عنایت فرما. اس کے جسم کا رواں اس علم سے سرشار، اور وہابی علوم حاصل کرنا کسی کی مقدرت میں نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا ہے. قسم ازل جسے بخشے وہی خوش نصیب ہے. تقریر کے معنی ہے معافی ضمیر کو بیان کرنا، زبان سے یا قلم سے ظاہر کرنا. تو تقریر کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو اردو میں مطلب تقریر، بلکہ اس سے زیادہ ہے. اور تحریر کے معنی ہیں بات کو حشو اور زائد سے پاک کر کے خوبصورت طریقے سے پیش کرنا. اچھا جی، تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آگے جو ہے مطلب اگلے اس کا شروع ہو گیا جو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو یہاں رک جاتے ہیں. سبحانک اللہم. ایکچولی فارسی ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ تو اس حصے کا ترجمہ یہاں فارسی. تمکن در علوم شرعی جہت شناخت حدیث ضروری است. چطور می توان در این عرصه جولان زد در صورتی که اسرار دین علم برای کسی واضح شوند که در کل علوم شرعی تسلط داشته و در فنون الهیات یگانه روزگار باشد و نوشاب خالص عام باز هم برای کسی میسر می گردد که خداوند سینه او را برای علم گسترش داده
توسعه و توسعه و قلب او را از اسرار وهبی پر بکند و به این وجود دارای طبیعت هوشیار و کریه روان و در تقریر و تحریک زیرک و در توجیه و تزیین ماهر باشد و بداند که چگونه اصول را بنیان گذاری کند و فرو را بر آن اصول پایه‌ریزی نماید و چگونه قواعد را هموار نموده برای آنها از عقل و نقل شاہد فراہم کند. یہ ترجمہ ہو گیا، ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. چطور میتوان در این عرصه جولان زد صورته که اسرار دینی علم برای کسی واضح میشوند که در کل علوم شرعی تسلط داشته و در فنون الهیات یگانه روزگار باشد و نوشابه یعنی شرب خالص عام باز هم برای کسی میسر میگرده. خداوند سینه او را برای علم گسترش داده است، وسیع کیه، داده توسعه و قلب او را از اسرار وهبی پر بکند و با این وجود اس کے ساتھ ساتھ دارای طبیعت ہوشیار و کریه روان و در تقریر و تحریر زیرک و در توجیه و تزیین ماهر باشد و بداند که چگونه اصول را بنیان گذاری کند و فرو را بر آن اصول پایه ریزی نماید و چگونه قواعد را هموار نموده برای آنها از عقل و نقل هموار نموده برای آنها از عقل و نقل شاهد یعنی ایویڈنس فراہم کند، شاہد فراہم کرد، دلیل فراہم کرد. ٹھیک ہے، تو یہاں رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وذریته اجمعین برحمتک.